السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الکہف کی آیات 101 سے 108 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ اس آیت کے شروع میں الف خالی ہے، اسے حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، اسے ہمیں خود حرکت لگانی ہوتی ہے۔ لام، اگر الف کے بعد اگلا حرف لام ہے تو الف پر ہمیشہ زبر کی حرکت لگائی جائے گی۔ یہاں لام ہے تو الف پر زبر کی حرکت لگائی جائے گی، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے الذین۔ لیکن اگر ہم نے پچھلی آیت پر وقف نہیں کیا ہے تو یہاں آیت کے آخر میں نون کتنی ہے، نون کتنی کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور الف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ وقف نہ کرنے کی صورت ہے، جیسے ارغان الذین، اور اگر ہم نے آیت پر وقف کر دیا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا الذین، حمزہ لام زبر اللام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی، الذی نون زبرنا، الذین۔ حمزہ وصلی پر اپنے سے اگلا حرف دیکھ کر پھر حرکت لگائی جائے گی۔ لام ہے، لام پر زبر کی حرکت ہے تو حمزہ پر بھی الف پر بھی زبر کی حرکت لگائی جائے گی۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں الف مدہ بن رہی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ عین ساکن ہے، عین سے پہلے حمزہ ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا، حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، الف مدہ بھی ہے یہاں اور بڑی مد بھی ہے، اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، ذال حرف اخفا میں سے ہے، جیسے عن ذکری۔ کاف ساکن ہے، کاف کو ذال کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہاں بھی الف مدہ ہے۔ یستطیعون، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے۔ ان دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا انہیں۔ وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین ایک الف مدہ میں بدل جائے گی، جیسے سمعا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ لام مشدد ہے، لام کو اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، با کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ افحسب الذین، با کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے، یا مشدد حرف یرملون میں سے ہے، نون ساکن میں غنہ کیا جائے گا، ملا کے بھی پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں یا مدہ ہے، نون ساکن میں اخفا ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بھی بن رہی ہے اور چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ یہاں الف مدہ بھی بن رہی ہے اور
بڑی مد بھی ہے، مد متصل، اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور حمزہ ساکن ہو جائے گی۔ وقف کی صورت میں حمزہ جب ساکن ہوگی تو اسے ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ وقف کیا جائے گا، جیسے اولیاء۔ نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، الف مدہ بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے ان۔ عین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، دال ساکن ہے، اعتدنا حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا، الف مدہ بھی بن رہا ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، یہاں لام ساکن ہے، لام کو لام کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، کاف پر کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ نزلا، وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ لام ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یہاں بھی لام ساکن ہے، با مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ ننبئکم، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو یہاں پر اخفا مال غنہ کا قاعدہ ہے، چھپا ہوا غنہ کیا جائے گا۔ ننبئکم بالاخسرین، لام ساکن ہے، لام کو با کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، خا حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا کیا جائے گا اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی۔ اعمالا، الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین وقف کی صورت میں 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ لام مشدد ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی۔ لام مشدد ہے، عین ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، میم بھی ساکن ہے، میم بھی ساکن ہے، میم میں غنہ نہیں ہوگا۔ لام ساکن ہے، لام کو فا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یا پر کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فی الحیات الدنیا، دال مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں چند کلمات ہیں، نون ساکن کے بعد اگر اسی کلمے میں یا آ جائے تو نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ فی الحیات الدنیا، یہاں الف مدہ ہے، 1 الف کی مقدار سے کھینچ کر پڑھا جائے گا، لیکن نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ میم ساکن میں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یحسبون، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، نون مشدد میں غنہ ہوگا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صنعا، نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ عین حرف اخفا میں سے ہے، جیسے صنعا۔ وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ لام پر کھڑی زبر ہے، بڑی مد ہے، مد متصل، لام پر کھڑی زبر ہے، بڑی مد ہے، مد متصل، 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے، کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، لام مشدد ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، الف پر کھڑی زبر ہے، حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا 1 الف کی مقدار، یہاں پر بھی کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، با مشدد ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا،
یہاں الف مدہ بھی بن رہی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. فحبطت تا ساکن ہے، تا کو تو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن تو موٹا ہے، تا باریک ہے. عین ساکن ہے، عین کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بن رہا ہے، یہاں 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. میم لام ساکن ہے، لام کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا پر کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وزنا زا سیٹی والا حرف ہے، سیٹی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا. ذال نرمی والا حرف ہے، کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے، بڑی مد بھی ہے، مد متصل 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا. الف مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. تا مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. کھڑی زبر ہے، الف پر بھی یا پر بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں بھی یا مدہ ہے. وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، لام بھی مشدد ہے، لام کو نون کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بنے گی. الف پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. صاد مشدد ہے، کھڑی زبر ہے، موٹے حرف میں سے ہے، سیٹی والا حرف ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لام کو صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دونوں الف خالی ہیں، انہیں پڑھا نہیں جائے گا. ہا پر بھی کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بن رہی ہے، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا اور 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. جنات الفردوس. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی، جیسے جنات الفردوس. یہاں را باریک پڑھی جائے گی. نزلا وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی. خا حروف حلقی میں سے حلق سے ادا کیا جائے گا، کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی. یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں الف مدہ ہے، یہاں بھی الف مدہ ہے. یبغون با ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی. نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگے ہا حروف حلقی میں سے ہے. عنہا حوالا. وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی. آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیات 101 سے 108 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے. اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسب الذین کفروا ان
تتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیات 101 سے 108 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔